الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنا دین عطا کیا۔ یہ اللہ جل جلالہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا اکرام ہے کہ اللہ نے اپنا دین عطا کیا۔ اگر یہ دین نہ ہوتا تو اس دین کے نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں کس گمراہی کے اندر ہم پڑے ہوتے۔ اور یہ دین ایسا دین ہے کہ جو اللہ جل جلالہ کے ہاں محبوب اور مقبول ترین دین ہے۔ اسی محبوب ترین دین کے ساتھ جو آدمی جڑ جائے گا، اللہ کے ہاں وہی قابل قبول اور وہی اللہ کے ہاں کامیابی پانے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام تشریف رکھتے تھے مسجد کے اندر، اور آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس وقت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے، جس میں گزشتہ زندگی کے واقعات کو ذکر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پرانی یادوں کو تازہ کیا جاتا تھا۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی کہ جن کے اوپر جو ہے وہ خود صحابہ کرام ان پرانی باتوں کو یاد کر کے ہنسا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی نے سنایا کہ ہم جس وقت زمانہ جاہلیت کے اندر تھے اور اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں تھے، اس وقت ہم جو ہے اپنے معبودوں کی شکل کے اندر اپنے لیے روٹی پکا لیا کرتے تھے، اور اس روٹی کو پکا کر اپنے ساتھ سفر کے اندر رکھ لیا کرتے تھے۔ اور جب سفر کے اندر جاتے تو جب ہمیں بھوک ستاتی، بھوک لگتی، تو ہم پہلے تو برداشت کرتے رہتے اور جو ہے اس معبود سے مانگتے کہ ہمارے لیے ہماری بھوک کا کوئی انتظام کیا جائے۔ لیکن جب بھوک کا کوئی انتظام نہ ہوتا تو پھر وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس جو اپنا بت بنایا ہوتا تھا روٹی کی شکل میں، اس کی ایک ٹانگ توڑتے اور ایک ٹانگ توڑ کر کھا لیتے۔ پھر جب بھوک مزید تنگ کرتی تو دوسری ٹانگ توڑ کر دوسری ٹانگ استعمال کر لیتے، اور پھر اسی طریقے سے دوسرے اعضاء سارے کے سارے وہ روٹی ساری کھا لیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام نے یہ سنا کر اور پھر جو ہے اس کے اوپر مسکرائے، اور پھر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کیا کہ لاکھ لاکھ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ دین عطا کیا۔ اسی طریقے سے غزوہ احزاب کے موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب خندقیں کھود رہے تھے تو خندقیں کھودنے کے دوران صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے اوپر شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہم لولا انت مہتدینا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اگر اللہ جل جلالہ ہمیں جو ہے یہ اشعار صحابہ گنگنا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر اللہ پاک ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم پتہ نہیں کن گمراہیوں کے اندر پڑے ہوتے اور ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اور فرمایا کہ ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم کوئی نماز پڑھتے، نہ ہم کسی قسم کا کوئی صدقہ دیتے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام یہ اشعار گنگنا کر اس کے اوپر شکر ادا کر رہے تھے۔ خیر، بہرحال اسلام کے جو ہے احکام جو ہے وہ دو طرح پر ہیں، دو قسموں پر ہیں۔ ایک احکام وہ ہیں کہ جن کا تعلق اسلام کے انسان کے بدن کے ساتھ ہے، انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور دوسرے احکام وہ ہیں کہ جن کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے، جسے عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد کی بنیادی حیثیت ہے اسلام کے اندر۔ عقائد جو ہے یہ اسلام کی گویا کہ بنیاد ہیں۔ عمارت تبھی مضبوط بنتی ہے جب عقائد مضبوط ہوں، جب بنیاد مضبوط ہو، تو عقائد جو ہیں یہ ہماری بنیاد ہیں۔ اگر عقائد جو ہے وہ ٹھیک نہ ہوں گے تو اوپر بننے والی ساری کی ساری عمارت جو ہے وہ ساری کی ساری رائگاں چلی جائے گی، خراب ہو جائے گی، اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ منہدم ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جہاں بھی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اگر کسی بھی عمارت کی بنیاد مضبوط ہوگی تو اوپر بننے والی جو عمارت ہوگی وہ بھی اچھی اور اعلیٰ قسم کی بنے گی، اور اگر جو ہے وہ بنیاد ہی کمزور ہو، بنیاد ہی غلط ڈال دی جائے تو آگے بننے والی عمارت وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ عقیدہ، عقائد جمع ہے عقیدہ کی، اور عقیدہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے ایک ایسے خیال کو اور ایک ایسے گمان کو جو دل کے اندر راسخ ہو جائے اور جو دل کے اندر پختہ ہو جائے،
تو اس ایسا عقیدہ، ایسا خیال کہ جس کے مطابق انسان اپنی ساری سوچ اور انسان اپنے سارے معاملات کو اس کے مطابق جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ غلط خیال اور غلط عقائد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح عقائد جو ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر جو ہے عقائد کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے توحید کو بار بار بیان کیا۔ عقائد کے اندر بنیادی عقیدہ توحید کا ہے، اور توحید کے اندر جو ہے ایک خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، اور اللہ جل جلالہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اس کے اوپر عقیدہ رکھنا، اس کے اوپر عقیدہ بنانا، اپنا عقیدے کو مضبوط کرنا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کی ذات وہ یکتا ہے، واحد ہے، اکیلی ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر اپنا عقیدہ بنانا کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی صفات کے اندر بھی جو ہے یہ اپنا عقیدہ بنانا کہ جو صفات ہیں وہ اللہ کی صفات اپنی ہیں، ان صفات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کا وہ اپنی ذات کے اندر بھی یکتا ہے، وہ اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے۔ اللہ کی صفات قرآن کے اندر جو ہے اللہ پاک نے جا بجا جو ہے وہ بیان فرمائی، اور اسی عقیدے کو جو ہے سکھانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ہم سے نماز کی ہر رکعت کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کے ساتھ اس بات کا عزم اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم کسی اور در پہ جا کر نہیں جھکیں گے، اللہ ہم کسی اور سے جا کر سوال نہیں کریں گے۔ اللہ ذات صرف اور صرف آپ ہی کی ذات اس لائق ہے اور اس قابل ہے کہ آپ سے جو ہے ہم سوال کریں، آپ سے ہم مدد مانگیں، اور آپ ہی کی ہم عبادت کریں۔ نہ تو عبادت کے لائق کوئی اور ہے، اور نہ ہی کوئی اس لائق ہے کہ اس سے ہم اپنے سوالوں کو پورا کرنے کے لیے دعا کریں۔ اس لیے عقائد جو ہے، عقائد درست کرنے کے لیے پہلے خانقاہیں ہوا کرتی تھی، اور ان خانقاہوں کے اندر اللہ والے جو ہے لوگوں کو بلا کر ان کے عقائد کو درست کیا کرتے تھے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین کو پختہ کرنے کی محنت کیا کرتے تھے، اور پھر کبھی کبھار امتحان بھی لیا کرتے تھے، اپنے مریدین سے امتحان بھی لیا کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک اللہ والے انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ آپ جو ہے جائیں اور جا کر یہ مرغی ہے، دونوں کو ایک ایک مرغی دے دی، اور جا کر کہا کہ جاؤ انہیں جا کر جو ہے کسی ایسی جگہ میں جا کر ذبح کر دو جہاں پہ تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب وہ دونوں چلے گئے، دونوں جا کر ایک نے تو جو ہے وہ ایسی جگہ تلاش کر لی جہاں پہ اسے کوئی بشر نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تھا، اسے ذبح کر کے لے آئی۔ لیکن جو دوسرے صاحب تھے وہ دوسرے صاحب گئے اور جا کر تلاش کرتے رہے، اور تلاش بسیار کے بعد جب واپس پہنچے تو دیکھا مرغی زندہ سلامت جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پہ میرے اللہ موجود نہ ہوں اور اللہ مجھے نہ دیکھ رہے ہوں۔ تو یوں امتحان لیا کرتے تھے اور جو اللہ والے ہوا کرتے تھے اپنے مریدین سے، تو یہ گویا کہ ایک تربیت ہوتی تھی کہ اللہ کی ذات کے اوپر ان کا یقین جو ہے وہ کامل یقین بیٹھ جائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ کی ذات وہ اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے اور اپنی ذات کے اندر بھی یکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کا یقین اپنے دل کے اندر جو ہے وہ اس طور پر بٹھانا کہ اللہ کی ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ کی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر دیگر جگہوں پر بھی وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اسماء حسنہ جو ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان صفاتی ناموں کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ سورہ حشر کی آخری آیات کو اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ حشر کی آخری آیات کے اندر هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور، یہ ساری کی ساری صفات ہیں اللہ جل جلالہ کی۔ اسی طریقے سے کفار نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتراض کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ جس خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں اس خدا کی جو ہے وہ کیفیت بیان کریں، اس خدا کا حسب نسب بیان کریں اور اس خدا کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ خدا کیسا ہے۔ تو اس کے شان نزول، یہ سورہ اخلاص کا شان نزول یہ ہے کہ اس وقت یہ ان لوگوں نے سوال کیا جس سوال کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ نے یہ صورت نازل فرمائی اور بتایا قل هو اللہ احد، آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اللہ جل جلالہ کسی سے پیدا ہوئے اور نہ اللہ جل جلالہ سے کوئی پیدا ہوا، اللہ جل جلالہ حسب نسب سے پاک ہیں، اللہ جل جلالہ شریک سے پاک ہیں، اللہ جل جلالہ اپنی صفات کے اندر یکتا ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدے کو یہ مضبوط کرنا کہ اللہ جل جلالہ اپنی ذات، اپنی صفات کے اندر یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات عالی کا یقین یہ بنیادی عقائد میں سے سب سے بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی کے اوپر یقین کو پختہ کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے پھر رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آنا کہ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تمام کے تمام انبیاء برحق تھے۔ جیسے ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تمام کے تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر اس بات پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے برحق انبیاء ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مبعوث کیے ہوئے انبیاء ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آنے والا، حضور علیہ السلام اس کائنات کے دولہا، اس کائنات کے امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، آپ علیہ السلام نبیوں کے سردار، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی رسالت کے اوپر بھی ایمان لانا کہ آپ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے اللہ کی طرف سے، جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، جو آپ علیہ السلام نے بتا دیا، آپ علیہ السلام نے جو کر کر دکھا دیا، آپ علیہ السلام نے جو امت تک پہنچا دیا، وہ بالکل حق ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ جل جلالہ کے یہ رسول ما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کی طرف سے انہیں وحی کر دی جاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے انہیں بتا دیا جاتا ہے، یہ امت تک پہنچا دیتے ہیں، یہ امت کو سنا دیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی بتائی ہوئی بات سے ہٹ کر نہ تو یہ اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں اور نہ اس میں کسی قسم کی کمی کرتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، تو حضور علیہ السلام کی تمام احادیث کے اوپر ایمان لانا کہ حضور علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے تھا، وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے پہنچایا ہوا ایک پیغام ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ تو اسی وجہ سے کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ ہم جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی طریقے سے واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور ہم اس بات پر بھی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں اور اس کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں۔ اسی طریقے سے رسولوں پر ایمان لانا اور رسولوں کے ساتھ ساتھ آسمانی کتب پر ایمان لانا کہ آسمانی کتب جو ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے، دیگر صحائف ہیں، وہ تمام کے تمام ان کے اوپر ایمان لانا، ان کے اوپر عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے اور منزل من السماء ہے، کہ اللہ کی طرف سے وہ جو ہے وہ نازل کیے گئے ہیں، آسمانوں سے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، وہ دنیا کے کسی انسان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتب ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو ہے وہ احکامات ہیں۔ اور پھر خصوصاً قرآن مجید کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کتاب اللہ بھی ہے اور وہ کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اللہ اور کتاب اللہ کے اندر فرق یہ ہے کہ کتاب اللہ وہ ہوتی ہے
کہ جو صرف اللہ کی طرف سے بتا دی گئی، اور کلام اللہ وہ ہے کہ جس کو خود اللہ جل جلالہ نے خود کلام کیا ہے، خود اللہ جل جلالہ نے تلاوت کیا ہے، خود اللہ جل جلالہ نے جو ہے اپنی زبان اقدس سے اور خود اپنے جو ہے وہ اللہ جل جلالہ اس کو تلاوت کیا ہے، تو وہ کلام اللہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے آسمانی کتب کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ، تمام کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا، جتنے فرشتے ہیں شروع سے لے کر آج تک کہ جس کو ہم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، جن کے نام سنے یا نہیں سنے، جی سارے کے سارے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا کہ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی مخلوق ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے جو ہے پیدا کی گئی ایسی مخلوق ہے جو کبھی بھی اللہ جل جلالہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جی و ملائکتہ، جی جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، سارے کے سارے فرشتے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کی جو ہے وہ بندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ کی پرستش کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہر وقت۔ بیت المعمور، بیت اللہ کے اوپر جو کعبہ ہے، فرشتوں کا کعبہ، روایات کے اندر آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ہر وقت اس کا طواف کر رہے ہیں، 70,000 فرشتے ہر وقت اس کا طواف کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا، قیامت کی صبح تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے اللہ کے پیدا کیے گئے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جتنے فرشتے پیدا کیے وہ سارے کے سارے برحق ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے پیدا کیے گئے اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اسی طریقے سے آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا کہ میرے اور آپ کے جو یہ دن گزر رہے ہیں، یہ جو راتیں گزر رہی ہیں، یہ جو زندگی کے جتنے اعمال ہیں، یہ سب کے سب ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے ہمارے اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہے ہیں۔ اس سب کا ایک دن ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ کل اللہ کے ہاں جو ہے جس وقت ہمیں جو ہے لایا جائے گا تو اللہ جل جلالہ ہم سے سوال کریں گے۔ قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا، جزا اور سزا کے اوپر ایمان لانا کہ اگر نیک اعمال کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر اپنی زندگی گزاریں گے، آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی سنتیں ہیں، بتائے ہوئے اعمال ہیں، ان کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے پھر ہماری دنیا بھی جو ہے وہ سرشاد ہو جائے گی، دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابیاں ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ہیں۔ اور اگر جو ہے حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزاری تو پھر وہ دوسرا رخ بھی موجود ہے، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور جو ہے تقدیر کے اوپر ایمان لانا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا کہ جزا اور سزا موجود ہے۔ اگر اچھے اعمال کریں گے تو اچھے اعمال جو ہے ان اچھے اعمال کے اوپر اللہ کی طرف سے صلہ دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو ہے انعام ہوں گے، اکرام ہوں گے۔ اور اگر جو ہے اگر جو ہے دنیا کے اندر ہم نے جو ہے وہ اچھے اعمال نہ کیے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اپنے رات اور دن کو جو ہے وہ اس سفر کو طے کیا اپنی مرضی کے مطابق، تو پھر آخرت کی ہمیشہ کی جو رسوائیاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کا بھی عقیدہ بنانا کہ ہمیں مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جانا، فنا نہیں ہو جانا، بلکہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا جو مالک ہے وہ ہمیں روز جزا کے دن لا کر کھڑا کر دے گا اور ہم سے سوال کیا جائے گا، بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جو ہے مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، بتاؤ جوانی کہاں خرچ کی۔ تو یہ اللہ کے ہاں ہمیں ایک دن جا کر جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر تقدیر کے اوپر ایمان لانا کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے جی۔ اور ہر اچھی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، ہر اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا جی۔ تقدیر کے اوپر ایمان لانا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات کے اندر یہ اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ ہو چکا یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ قیامت کی صبح تک ہوگا یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ اس لیے اسلام کے اندر احکامات دو قسم کے، ایک عبادات سے متعلق اور دوسرا عقائد سے متعلق۔ عبادات
جن کو ہم اپنے اعضاء و جوارح سے جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کو ہم اپنے جسم کے ساتھ جو ہے ادا کرتے ہیں، اور عقائد ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ ان عقائد کو مضبوط کریں گے تو یہ گویا کہ ہماری بنیاد ہے، عمارت اسی کے اوپر کھڑی ہوگی۔ اسلام کی جو عمارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس بنیاد کے اوپر کھڑی ہوگی۔ اگر بنیاد ٹھیک ہے، اگر اللہ کی ذات کے اوپر یقین ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، اور جو ہے رسولوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں، فرشتوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں، آسمانی کتب کے اوپر ایمان ہے، اور اسی طریقے سے تقدیر کے اوپر ایمان ہے، اور روز قیامت، روز جزا کے اوپر ایمان ہے، تو پھر یہ دوسرے اعمال جو ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر جو ہے بنیاد خراب ہے تو یقین جانیے جس طرح دنیا کے اندر دنیا کی عمارت، ایک معمار کی بنائی ہوئی عمارت جو ہے وہ اس کا انحصار بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جو اعمال کی عمارت ہے اس کا انحصار اس عمارت کے اوپر ہے، عقیدے کی عمارت کے اوپر ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمارت ٹھیک بنے گی، عقیدہ خراب ہوگا تو عمارت بھی خراب بنے گی۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے عقیدے کو قرآن اور حدیث کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اپنے عقیدے کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔